بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا التَّحْدِيدُ بِكَوْنِ الْمَسْحِ مِنْ قِصَاصِ الشَّعْرِ إِلَى طَرْفِ الْأَنَفِ وَالْحَاجِبَيْنِ۔ بات ہماری چل رہی تھی کیفیت تیمم کی کہ تیمم کیسے کرنا ہے۔ ادلہ چل رہی تھیں کہ تیمم کے لیے زمین پر ہاتھ مارنے ہیں، اس بات پر دلیل آئی کہ وہ ہاتھ کی ہتھیلی مارنی ہے، پشت دست نہیں مارنا۔ پھر اس بات پر بھی آئی کہ حاجبین کا مسح اپنا جبینین کا مسح کرنا ہے، چونکہ بعد نے کہا تھا وجہ کا مسح ہے، چونکہ روایت میں لفظ وجہ استعمال ہوا یا جبین استعمال ہوا، وہ دلیل اپنے مقام پر بحث مکمل۔ اس کے بعد کیفیت تیمم میں یہ کہا گیا کہ واجب ہے کہ تیمم میں ہم نے جو مسح کرنا ہے وہ بالوں کے اگنے کی جگہ سے اس ناک کے کنارے تک، یعنی جہاں سے شروع کرنا ہے یہاں تک۔ تو اس آغاز و انتہا پر کیا دلیل ہے کہ حتماً جب ہم نے زمین پر ہاتھ مار لیے اب ہم نے مسح کرنا ہے ان کو ہاتھوں کے ساتھ، تو وہ آپ نے کہا ہے کہ واجب ہے کہ بالوں کے اگنے کی جگہ سے شروع کرو اور اس ناک کے کنارے تک لے کر آنا ہے۔ خود اس حد بندی پر کہ شروع کہاں سے کرنا ہے اور ختم کہاں پر کرنا ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ توجہ فرماتے ہیں اما التحدید، یہ حد بندی کون سی کہ بکون المسح من قصاص الشعر، کہ زمین پر ہاتھ مارنے کے بعد ہم نے جو ہاتھوں کے ساتھ مسح کرنا ہے وہ بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر الی طرف الانف، ناک کے اس آخری حصے تک، والحاجبین، اور یہ جو ابرو ہیں ان پر کرنا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لِتَوَقُّفِ صِدْقِ مَسْحِ الْجَبْهَةِ وَالْجَبِينَيْنِ عَلَى ذَلِكَ، واجب تھا جبینین کا مسح، لازم تھا کہ پیشانی میں نے گزشتہ درس میں گزارش کی تھی کہ جبہہ اس حصے کو کہتے ہیں جو بالکل سامنے فرنٹ کا ہوتا ہے جس پر سجدہ کرتے ہیں، جبینین ان سائڈوں کو کہتے ہیں۔ اگرچہ حدیث میں لفظ جبین استعمال ہوا یا وجہ، جبہ استعمال نہیں ہوا، لیکن بات تو پیشانی کی ہوتی ہے۔ اس پیشانی اور جبینین پر جو مسح کرنا ہے وہ موقوف ہے کہ اس انداز میں کریں گے تو مسح ہوگا، یعنی حکم ہوا کہ جناب آپ جبینین، یہ حصے جبینین کا مسح کرو یا پیشانی کا، تو کیسے کرو گے؟ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہاں سے شروع کریں اور یہاں ناک کے کنارے تک لے آئیں، اس کے علاوہ ان کا مسح ہو ہی نہیں سکتا۔ خوب، اما الحاجبان، یہ جو ابرو ہیں کیا ان پر مسح کرنا واجب ہے؟ فرماتے ہیں لا یجب مسحہما، ان کا اپنا بنفس ہی حاجبین کا یعنی ان ابرو کا مسح کرنا تیمم میں واجب نہیں، الا من باب المقدمۃ العلمیہ، لیکن اس لیے ان کو شامل کرتے ہیں تاکہ جبینین پر جو مسح واجب ہے ہمیں اس کا یقین ہو جائے، اس مسح کے یقین کے لیے ہم ابرو کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں تاکہ یہ پورے کا پورا ایریا جو واجب تھا جب ابرو ساتھ ملائیں گے تو یقین ہو جائے گا کہ جبینین پر مسح ہو گیا ہے اور واجب ادا ہو گیا۔ اس کہتے ہیں من باب المقدمۃ العلمیہ، یعنی جو واجب تھا اس کا یقین حاصل کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا جبین حاجبین کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں تاکہ جو اصل واجب ہے وہ 100% کنفرم ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟
نمبر 5، اما مسح الیدین بالشکل المذکور، آپ نے کہا کہ پہلے دائیں ہاتھ کی پشت کا مسح کرنا ہے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے یہاں اس جوڑ سے لے کر انگلیوں کے سرے تک، بعد میں بائیں ہاتھ کو یہاں زنت سے لے کر انگلیوں کے سرے تک۔ یہ جو ہاتھوں کے مسح کی کیفیت بیان ہوئی ہے، اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ جواب، فَلِصَحِیحَتَیْ زُرَارَہ وَالْکاہلی، ہم نے 2 روایتیں پڑھی تھیں، ایک زرارہ کی اور ایک، اور اس میں کیا فرمایا تھا انہوں نے؟ یہ ثُمَّ مَسَحَ کَفَیْہِ اِحْدَاہُمَا عَلیٰ ظَہْرِ الْأُخْرَىٰ، اور دوسری میں کیا تھا؟ مَسَحَ جَبِینَیہِ بِأَصَابِعِہِ وَکَفَیْہِ اِحْدَاہُمَا بِالْأُخْرَىٰ۔ یہ گزشتہ درس میں دونوں روایتیں ہم نے پڑھی ہیں، ان روایتوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہاتھوں کے مسح کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ دونوں روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ نمبر 6، آیا وضو کے لیے، آیا غسل کے لیے بس ایک ہی دفعہ زمین پر ہاتھ ماریں یہی کافی ہے، یا دونوں کے لیے 2 مرتبہ زمین پر ہاتھ ماریں، ایک دفعہ منہ کے مسح کے لیے اور ایک دفعہ ہاتھوں کے لیے، یا وضو میں 1 اور غسل میں 2؟ فرماتے ہیں فَفِيهِ خلاف، ایک نظریہ یہ ہے کہ بس ایک ہی دفعہ جب آپ نے ہاتھ مار لیا بس ضربۃ واحدہ کافی ہے مطلقہ، چاہے آپ کا تیمم وضو کے بدلے میں ہے چاہے غسل کے بدلے میں۔ ایک ہے کہ نہ، تیمم کے لیے 2 دفعہ زمین پر ہاتھ مارو مطلقہ، چاہے وہ آپ نے وضو کے بدلے کرنا ہے چاہے تیمم کے بدلے میں، ایک دفعہ ہاتھ مارنے سے صرف منہ کا مسح، ایک دفعہ ہاتھ مارنے سے صرف ہاتھوں کا مسح۔ ایک نظریہ ہے کہ نہ، اگر وضو کے لیے ہے تو ضربۃ واحدہ کافی ہے، لیکن اگر غسل کے لیے ہے تو پھر 2 دفعہ، ایک کے ساتھ فقط منہ کا مسح اور ایک کے لیے ہاتھوں کا مسح۔ فرماتے ہیں اما کفایت ضربۃ الواحدہ، آیا تیمم کے لیے ایک ضربت کافی ہے؟ ففیہ خلاف، ایک ضربت کا یعنی ایک دفعہ زمین پر ہاتھ مارنے کا تیمم کے لیے کافی ہونا محل اختلاف ہے۔ اچھا، فقیل بذالک، ایک نظریہ یہ ہے کہ بس ایک ہی دفعہ زمین پہ مارو کافی ہے۔ وکیل باعتبار التعدد، دوسرے نے کہا کہ نہیں ایک کافی نہیں بلکہ 2 دفعہ مارنا ہے، جو میں نے آپ کو تفصیل بیان کی ہے۔ وکیل بالواحدہ فیما کان بدرا عن الوضوء وبالتعدد فیما کان بدرا عن الغسل، تیسرا نظریہ کہ نہیں، اگر تیمم وضو کے بدلے میں ہے تو بس ایک ہی دفعہ زمین پر ہاتھ مارنا کافی ہے، اور اگر تیمم غسل کے بدلے میں ہے تو پھر 2 دفعہ مارنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئے 3 مختلف قسم کے نظریات۔ فرماتے ہیں والمناسب کفایت الواحدہ مطلقہ، میرے نزدیک مناسب کیا ہے کہ بس ایک ہی دفعہ زمین پر یوں ہاتھ مارنا تیمم کے لیے کافی ہے مطلقہ، یعنی چاہے وہ تیمم وضو کے بدلے میں ہے چاہے وہ تیمم غسل کے بدلے میں ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْإِمَامَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي مَقَامِ الْإِرْشَادِ إِلَى كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ فِي الصَّحِيحَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ، یہ صحیحہ کاہلی اور صحیحہ زرارہ جب اس نے امام سے تیمم کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا تو امام نے بیان نہیں فرمایا
بلکہ امام نے پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ کیسے ہوتا ہے. یعنی پہلی روایت کے الفاظ سے فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْبِسَاطِ فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ مَسَحَ كَفَّيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى ظَهْرِ الْأُخْرَى. دوسری روایت زرارہ میں کیا تھا صحیحہ میں ثُمَّ مَسَحَ جَبِينَيْهِ بِأَصَابِعِهِ وَكَفَّيْهِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى. یعنی باقاعدہ اپنا ہاتھ زمین پر فرش پر مار کے پریکٹیکل کر کے دکھایا. اب جب امام علیہ السلام اس وضو کی کیفیت کو طریقے کو سمجھانے کے مقام پر ہیں کہ کرنا کیسے ہے، صرف بیان نہیں کر رہے بلکہ عملاً کر کے دکھا رہے ہیں، تو امام نے کیا کیا؟ ضرب مرتن واحدہ، امام نے ایک ہی دفعہ زمین پر مارا، للوجہ والیدین لا اکثر، دو دفعہ نہیں مارا. پھر من دون تفصیل، پھر امام نے آگے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اگر وضو کے بدلے میں ہو تو بس ایک ہی دفعہ کافی ہے، غسل کے بدلے میں ہو تو پھر دو دفعہ. کوئی امام نے تفصیل بھی بیان. امام کا عملاً ایک کام کر کے دکھانا اور تفصیل کا بیان نہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی دفعہ زمین پر ہاتھ مارنا تیمم کے لیے کافی ہے مطلقہ، چاہے وہ تیمم بدلے غسل کے ہو چاہے بدلے وضو کے ہو. وَإِذَا قِيلَ، فرماتے ہیں اگر کوئی ہمارے اس مناسب نظریے کے مقابل میں یہ حدیث پیش کرے کہ ان الوارد فی صحیحۃ اسماعیل بن حمام، روایت صحیح ہے بلحاظ سند اسماعیل بن حمام سے امام رضا علیہ السلام سے، کہ اس روایت میں ہے کہ التیمم ضربۃ للوجہ و ضربۃ للکفین، کہ تیمم کیا ہے؟ ایک دفعہ زمین پہ ہاتھ مارو چہرے کے لیے اور ایک دفعہ کفین کے لیے. قلنا، تو ہم ان کو کہیں گے لا بد من حملها علی الاستحباب، اس کو استحباب پر حمل کرنا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس دو روایات موجود ہیں، یہاں پر قول نقل کیا جا رہا ہے، وہاں پر فعل عمل امام نقل کیا جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں دو روایتیں ہیں، لہذا اس کو استحباب پر حمل کیا جا سکتا ہے نہ کہ وجوب پر. آخری بات کہ آیا تیمم فقط تراب پر یعنی خالص مٹی پر ہو سکتا ہے یا نہ زمین کا اوپر کا حصہ؟ اب چاہے وہ مٹی والی زمین ہے تو مٹی ہوگی، ریت والی ہے تو ریت والی ہوگی، پتھریلی ہے تو پتھر ہوگی. وجہ الارض، ہم نے یہ کہا ہے کہ وجہ الارض، اب اس زمین کے اوپر کا حصہ چاہے اس میں خالص مٹی ہے، چاہے ریت ہے، چاہے پتھریلی ہے، چاہے مکس ہے، وہ تیمم اس پر صحیح ہے، یعنی خالص مٹی کی شرط نہیں. اب غور، اما صحت التیمم، یہ جو ہم نے کہا کہ تیمم صحیح ہے بمطلق وجہ الارض، یعنی زمین کے اوپر والا حصہ جیسا بھی ہو بس اس پر ہاتھ مار کے تیمم ہو سکتا ہے. خلافاً للمرتضیٰ، جبکہ ہمارا یہ نظریہ جناب سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کے خلاف ہے. کیوں؟ القائل بعدم صحتہ الا علی التراب، سید مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ تیمم فقط تراب یعنی خالص مٹی ہو تو تیمم صحیح ہے، اگر ریت ہو یا پتھریلی جگہ یعنی جہاں تراب نہیں ہے وہاں تیمم بھی صحیح نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہ، مطلق وجہ الارض، زمین کا اوپر کا حصہ جو بھی ہو. کیوں ہم اس کے قائل ہیں؟ فَلِأَنَّ تفسیر السعید، قرآن مجید کی آیت تھی، کون سی؟ یہ آیا، وہ جو آیا وضو تھی، تو اس میں آگے ایک لفظ آتے تھے کہ
ان کنتم مرضی ولا سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ۔ اب یہ جو فتیمموا صعیدا طیبا ہے، بخصوص ذالک، ٹھیک ہے۔ اچھا، سید مرتضیٰ کیوں کہہ رہے تھے کہ صرف تراب؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ سعید سے مراد فقط تراب ہے، مطلق وجہ الارض نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَنْسُوبًا إِلَى بَعْضِ اللُّغْوِيِّينَ إِلَّا أَنَّمَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ تَفْسِيرُهُ بِمُطْلَقِ وَجْهِ الْأَرْضِ۔ اگرچہ بعض لغوی حضرات اس کے قائل ہیں کہ جو کہتے ہیں سعید سے مراد تراب ہے، خالص مٹی، لیکن فرماتے ہیں الا انما علیہ الاکثر، اکثر علماء نے جو فتیمموا صعیدا طیبا لفظ سعید کی تفسیر کی ہے، اس سے مراد انہوں نے وجہ الارض لیا ہے، خالص مٹی مراد نہیں لیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرماتے ہیں وَهُوَ الصَّحِيحُ، اور یہی معنی صحیح بنتا ہے۔ کون سا معنی؟ کہ لفظ سعید سے مراد مطلق وجہ الارض ہو، صرف مٹی نہ ہو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ہمارے پاس ایک اور شاہد موجود ہے۔ کون سا؟ آیت مجیدہ ہے سورہ کہف آیت نمبر 40، وہ یوں ہے فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِينَ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا۔ اب یہاں پر بھی لفظ سعید استعمال ہوا ہے، اور اس سعید سے مراد بھی وجہ الارض ہے۔ یہ بلاغ القرآن نے اس کا ترجمہ یوں کیا، تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عنایت فرمائے اور تیرے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے، اور وہ صاف میدان بن جائے۔ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، سعید کو بمانا میدان، تو میدان وجہ الارض کو کہتے ہیں، خالص مٹی کو تو نہیں کہتے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن لوگ محشور کیا جائیں گے حفاتن، ننگے پاؤں، عراتن، بے لباس، علی صعید واحد، صعید سے مراد کیا؟ اے ارض واحدہ، یعنی ایک ہی زمین پر، تو اس سے مراد وجہ الارض ہے، نہ کہ مٹی ہے۔ تو پس اس بنیاد پر ہم نے کہا کہ زمین کا اوپر کا حصہ اس پر تیمم صحیح ہے، چاہے خالص تراب نہ بھی ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔